السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں غلیظ ہو گئی ہیں اور لوگوں کی غیرت مر گئی ہے۔ بیٹی باپ کے سامنے آدھے کپڑوں میں کھڑی ہے، نہ بیٹی کو شرم نہ باپ کو کوئی غیرت ہے۔ بغیرتی اور بے حیائی اس دور میں عام ہو گئی ہے۔ لوگوں پر شہوت کا غلبہ اس قدر طاری ہو گیا ہے کہ رات رات بھر انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ان کو ذرا بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر بات سے واقف ہے۔ ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں ان کے۔ لڑکی اپنی عزت نیلام کرتی ہے اور باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اب بس لوگ اسلام کا ٹھپا لگا کے گھومتے ہیں اور کام غیر اسلامی کرتے ہیں۔ ہم ہر معاملے میں اسلام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ زنا کرنا آج عام بات ہو گئی ہے۔ اسکول، کالج اور آفس میں زنا کاری کرنا فیشن بن گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں لے کر جا رہے ہیں۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد آخرت بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، وہ بھولا نہیں ہے ہمیں بنا کے۔ ہمارا ہر ایک عمل، چاہے وہ کام ہم چھپ کر کرتے ہوں، اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تو زمین کے اندر کے کیڑے مکوڑوں کو رزق پہنچانے والا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے۔ بھلا وہ کیسے بھول سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی؟ جب ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تب اس نے ہم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو ایسے ہی بنا کے نہیں چھوڑ دیا گیا ہے ہمیں۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت انسان کو بنایا ہے۔ روز قیامت ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، چاہے وہ عمل رائی کے دانے کی برابر ہی کیوں نہ ہو۔ افسوس، آج انسان گناہوں میں اس قدر ملوث ہو چکا ہے کہ اس کو حساب و کتاب کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہر روز گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں؟ آدھے بھی نہیں جاتے۔ کچھ لوگ تو صرف جمعے کی ہی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے لیے صرف جمعے کی ہی نماز فرض کی گئی ہے؟ باقی نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ رات بھر فحش چیزیں موبائل پر دیکھی جاتی ہیں اور فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں پکارتا ہے تو ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا خالق ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں پکار رہا ہے۔ ہم ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ قبر کے قریب چلے جا رہے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ میرے دوستوں، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو گناہوں کی۔ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ تو بس اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ایک آنسو، صرف ایک آنسو ہی بخشش کے لیے ہی کافی ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ دوستوں، ہم دنیا کی آگ میں 1 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آگ ہی کیوں، ہم تو دھوپ میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور اس دن ہمارا کیا حال ہوگا جب میدان محشر میں سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس وقت کوئی دوست، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن کوئی بھی کام نہ آئے گا۔ سب اپنی اپنی نجات کے لیے پریشان ہوں گے، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں آسانیاں ہوں گی۔ دنیا کے امتحان میں جو پاس ہو گیا وہی کامیاب انسان ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا کی رنگینیاں صرف دھوکہ ہیں۔ ہم میں سے بہت لوگ اس دھوکے کی زندگی کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس دنیا کو اللہ نے صرف آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیوں ہم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ آج کی نوجوان نسل ہماری اندھے کنویں میں جا رہی ہے۔ بد نظری، جھوٹ، فحش کلامی اور زنا جیسی بیماری ان میں عام ہوتی جا رہی ہے۔
ماں باپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ کل کو ان کے بچوں کی اولادیں ان سے کیا سیکھیں گی؟ صرف کھانا کمانا ہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی سے بعد کی زندگی کے لیے نیک اعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ کھانا کمانا، دولت جمع کرنا وہاں کچھ کام نہ آئے گا۔ جس دن ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے گی، یہ تمام چیزیں دے کر بھی ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، یہ سب یہیں رہ جائیں گی۔ بس ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ہمیں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ قبر کے سوالات میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنی پڑھائی کی، کتنی ڈگریاں لیں۔ وہاں تو آپ کے ایمان سے متعلق سوال ہوں گے۔ برے اعمال والوں کو عذاب قبر عذاب جو ہے قبر میں ہی شروع ہو جائے گا ان کا عذاب۔ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی لذتیں ہم اسی وقت بھول جائیں گے جب موت کا وقت آئے گا۔ پھر کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکے گی سوائے نیک اعمال کے۔ ہم دنیا کے قانون کو کتنی اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو ہمارے دیش کے قانون کے خلاف ہے تو کہیں ہمارے اوپر ایکشن نہ لے لیا جائے، اور دوسری طرف اللہ کے قانون کی ہم کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ جو اس کے قانون پر نہ چلنے والے لوگوں کو سخت عذاب دینے والا ہے، جس کی سزا دنیا کی سزا کی طرح معمولی نہیں ہوگی بلکہ حد سے زیادہ سخت ترین ہوگی، اور وہ دنیا کی طرح 5 سال یا 10 سال کی نہیں ہوگی۔ ہم میں سے عقل مند وہی انسان ہے جو اپنی زندگی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، دوسروں تک دین کی بات پہنچانا ایک نیک عمل ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا آپ دوسروں کو ویڈیو شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک کوشش سے وہ نیکی کی طرف آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔